بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کی شکل کیسی تھی؟ جواب: کشتی کی شکل مرغی کی طرح تھی، اس کا سر مور کے سر جیسا اور سینہ بطخ جیسا تھا۔ سوال: انسانی آنکھ کی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب: 7۔ سوال: قرآن مجید میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل طور پر یکجا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 1 مرتبہ بھی نہیں آیا۔ سوال: جنات کہاں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب: گھاس پر۔ سوال: جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب: شام کے شہر دمشق میں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ جواب: محمد الرسول اللہ۔ سوال: رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے لوہے کو پگھلا کر ڈھالنے کی صنعت ایجاد کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب: جن۔ سوال: غسل کے کتنے فرائض اور کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: غسل کے 3 فرائض اور 5 سنتیں ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 25 پیغمبروں کا۔ سوال: قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لوگوں کی پیشی کتنی مرتبہ ہوگی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین الامت کا خطاب ملا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود۔ سوال: کیا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور بدن میں منتقل ہو جاتی ہے؟ جواب: نہیں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں منتقل نہیں ہوتی اور ایسا ماننا کفر ہے۔ سوال: لوح محفوظ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: سفید موتیوں کی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز کھانے میں ناپسند تھی؟ جواب: کچا پیاز۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سال کے نوجوان تھے لیکن ان کے بیٹے 120 سال کے بوڑھے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جسے نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: فلسطین۔ سوال: اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب: 80 آدمی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت پر کون سی چیز فرض کی؟ جواب: 5 وقت کی نماز۔ سوال: اہل آسمان کے قبلے کا کیا نام ہے؟ جواب: بیت المعمور۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی سورت مبارکہ کا ترجمہ کیا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوال: جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت دونوں بھائیوں کی عمریں کتنی تھیں؟ جواب: قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ سوال: جنات کیا کھاتے ہیں؟ جواب: جنات کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ ہڈی سے گوشت اور گوبر سے دانہ حاصل کرتے ہیں۔ سوال: حدیث پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟
جواب صحیفہ صادقہ۔ سوال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب فارسی زبان میں۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب رمسیس فرعون کے محل میں۔ سوال 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ جواب رمضان کے دن۔ سوال روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سوال سب سے پہلا کافر کون تھا؟ جواب ابلیس۔ سوال فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ جواب قرض دار۔ سوال قرآن مجید میں کس صورت میں شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے؟ جواب سورۃ المائدہ میں۔ سوال کتابت قرآن کے لیے عملاً کام کس کے ذمے تھا؟ جواب سعید بن عاص رضی اللہ عنہ۔ سوال کس غزوہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ سوال وہ کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن نہیں؟ جواب وہ شخص جس کو اس کے اہل و یال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال کیا جنت میں بھی رات ہوگی؟ جواب نہیں، جنت میں رات نہیں ہوگی۔ سوال مدینہ کی اسلامی ریاست کس معاہدے کے تحت قائم ہوئی؟ جواب میثاق مدینہ۔ سوال ہماری حاجتوں کو اللہ تعالیٰ تک کون سے فرشتے لے جاتے ہیں؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی نمازیں ہیں جن کی قضا ادا نہیں ہو سکتی اور جن کا وقت پر ادا کرنا واجب ہے؟ جواب عیدین اور جمعہ کی نمازیں۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جو قبر میں انسان کے ساتھ جاتی ہے؟ جواب فجر کی نماز۔ سوال کون سی سبزی کو بھون کر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے؟ جواب بھنا ہوا لہسن کمزوری کو دور کرتا ہے۔ سوال مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ جواب روایت ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو سنایا، جس نے تمام دریائی جانوروں کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ راز عام کرنے پر زبان جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ سوال اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری رکھے گا؟ جواب جب تک زمین پر ایک بھی ایسا انسان ہوگا جو اللہ کا نام لے، دنیا کا نظام جاری رہے گا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو جائے گا، قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت باقی تمام صفات پر بھاری ہے؟ جواب صفت رحم۔ سوال اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب اللہ اکبر۔ سوال حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ جواب سکندر اعظم۔ سوال جادو سے علاج کرنا کیسا ہے؟ جواب جادو کا علاج جائز نہیں، اس کی ممانعت ایک حدیث میں آئی ہے جو امام احمد اور امام ابو داود رحمہم اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ مسنون دعائیں اور جائز طبی علاج جادو کے توڑ کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج کرو مگر حرام طریقے سے علاج نہ کرو۔ سوال شاہ نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے تقریر کی؟ جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب بحرین۔ سوال قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب فتنہ اور فساد۔ سوال قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب دودھ۔ سوال کس پانی کا مردہ جانور حلال ہے؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ساتھ ہوتا ہے، اگر وضو میں استعمال کریں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار مچھلی حلال ہے۔ سوال، کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ جواب، ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال ہے، کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، کیا دم کر کے پانی پر پھونک ماری جا سکتی ہے؟ جواب، دم کرنا اور پھونک مارنا درست ہے جب تک شرعی اذکار اور مسنون طریقہ ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا۔ سوال، مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب، الوان بن سان۔ سوال، وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب، زکوٰۃ، کیونکہ اس سے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے اور معاشرتی نظام قائم رہتا ہے۔ سوال، وہ کون سا شخص ہے جس نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کی؟ جواب، قابیل نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کی۔ سوال، زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب، اس کا نام عروبہ تھا۔ سوال، دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو وہاں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب، ہکسوس خاندان کے بادشاہوں کی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی نسل سے تھے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے جو روٹی بنائی اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ جواب، 500 گز لمبی اور چوڑی تھی۔ سوال، جنت میں انسان کے پورے جسم پر کون سی جگہ پر بال ہوں گے؟ جواب، پلکوں پر۔ سوال، جب گناہ گار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب، 33 سال۔ سوال، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال، کتنی بیٹیوں کے بعد انسان غریب نہیں رہتا؟ جواب، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اسلامی تربیت اور نکاح کی ذمہ داری ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایسا شخص نہ صرف جنت کا حقدار بنتا ہے بلکہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ سوال، نہانے میں زیادہ دیر لگانے والی عورت میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جواب، اگر عورت نہانے میں غیر ضروری دیر سے پانی کا ضیاع کرتی ہے تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ اور گناہ کے قریب عمل ہے۔ البتہ کوئی فطری طور پر زیادہ دیر لگاتا ہے تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مگر پانی کا ضیاع کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ سوال، جنسی خواہشات کا حد سے بڑھ جانا کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب، یہ اکثر نفس کے غالب آنے، بری صحبت، فحش مواد دیکھنے یا روحانی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کا حل اسلام نے بتایا ہے۔ روزہ رکھنا، نظر کی حفاظت کرنا، ذکر الہی کرنا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ سوال، اگر کسی کے دل میں اپنے لیے سچی محبت پیدا کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اس کے لیے قرآن مجید کی یہ مختصر مگر پر اثر آیت دل میں پڑھتے رہا کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ عمل کا طریقہ، صبح یا رات، کھاتے وقت، سوتے وقت، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، ہر حال میں دل میں اس شخص کا تصور رکھیں اور یہ آیت پڑھتے رہیں، زبان پر یہ الفاظ اور دل میں اس کا نام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، برائے کرم اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے وہی اسے نصیب ہو، آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا۔